یہودیوں کا ہے، لیکن میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کس انداز میں حاضر ہوتا ہے، ذرا توجہ سے سنتے چلیں۔ نبی محترم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ محبت میں سامنے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دشمن یہودی کھڑے ہیں، اور انہی کا چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ چراتے چراتے وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہودی جس کا وہ چرواہا ہے وہ ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا سامنے کون ہے؟ کہا یہ سامنے محمد رسول اللہ ہیں، مسلمانوں کے رسول ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، اور جب انہوں نے اتنا کہا تو جب چرواہن نے سنا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور تم پھر بھی ان سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہو، کہا یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ چرواہا بکریاں چراتے چراتے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جب پہنچا تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو الحمدللہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا انی انا رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اتنا کہا اس چرواہے نے کہا، اس عرابی نے کہا اگر میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ آپ دعوت کس کام کی دیتے ہیں؟ تو میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا میں دعوت دیتا ہوں ایک خدا کی عبادت کرو، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو مت پوجو، جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کی عبادت مت کرو، بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ میرے آقا رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ جب اس کے دل پر اثر کرتے ہیں وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اگر میں ایمان لے کر آؤں گا تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس عرابی نے، اس چرواہے نے کہا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے مشرف اسلام کر لیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کونین کے دولہا اسے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لے کر آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بکریاں آپ کے دشمنوں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھوڑی سی کنکریاں ہاتھ میں اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد ان بکریوں کی طرف پھینک دو، اور وہ بکریاں جس کی جہاں جہاں ہیں خود بخود اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی، یہ ان کی امانت ہے، ان تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ اکبر! ابھی تک وہ بکریاں بغیر چرواہے کے ہلتی نہیں تھی، بغیر چرواہے کے آگے بھیجے وہ چلتی نہیں تھی، لیکن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا جو فرما بردار ہو جاتا ہے پھر اس کے ہاتھ سے پھینکی ہوئی کنکریاں بھی میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ بن کر بکریاں سیدھی بھاگتی ہوئے اپنے مالکوں کے گھر پہنچی۔ اللہ اکبر! اب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ کالے رنگ کا غلام ہے میرے آقا کا، موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور چوڑے چوڑے کان ہیں، بڑا سا چہرہ ہے، بڑے سی ہتھیلی ہے، اور یہ اٹھ کر دشمنوں کے مقابلے میں چلا جاتا ہے۔ یہودیوں سے جنگ و قتال کرتے کرتے اس کا اللہ اکبر یہ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ اب اسلام لانے کے بعد یہ صحابی بن چکے تھے، انہوں نے اللہ اکبر شہادت کا جام نوش کر لیا۔ جنگ ختم ہوتی ہے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تھوڑی دور جاتے ہیں، میرے آقا ان کے لاش مبارک سے تھوڑی جلدی واپس آ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو گئے تھے غلاموں کو دیکھنے کے لیے، آپ اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ پتہ ہے میرے نبی کی نسبت کیسی ملی اس صحابی کو؟ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے ابھی، نہ ایک وقت کا روزہ رکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کی ہے، صرف میرے نبی سے اس کے کنیکشن مضبوط ہو گیا ہے، میرے نبی سے اس کا رشتہ جڑ گیا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میرے غلاموں اس کے پاس میں نے دیکھا جنت کی دو حوریں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپس میں باتیں کر رہی ہیں، یہ تو میرا سرتاج ہے، یہ تو میرا سرتاج ہے۔ دنیا میں تھا جب تک تو اس کی ہونٹ موٹے موٹے تھے، لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، وہ چرواہا ہے، لیکن آج کوئی بھی غوث، کوئی بھی قطب، کوئی بھی ولی چاہے وہ کتنے ہی بڑے پائے کا ہو اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا، مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کر لیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کے بعد دنیا سے اس حالت میں گیا ہے وہ ایمان کی حالت میں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت پر جو ایمان لے کر آتا ہے اس کا حضور سے جس کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے اس کے رتبے ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر!